ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات خالق ارض و سما ہیں، کہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ انسان اس نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکائے۔ لیکن اس انسان نے اللہ کے آگے سر جھکانے کی بجائے، اپنے خالق کے آگے سر جھکانے کی بجائے، اپنے ہی جیسی مخلوق کے آگے، بلکہ اپنے سے کمتر مخلوق کے آگے سر جھکانا شروع کر دیا۔ اس نے گائے کے آگے سر جھکایا، اس نے گھوڑے کے آگے سر جھکایا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ گائے، یہ گھوڑا، یہ مجھ سے افضل ہے، یہ بہتر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، باقی مخلوق سے اس کو شرف بخشا تھا، یہ افضل تھا، اعلیٰ تھا ان سے، لیکن اس نے گھوڑے اور گائے کے آگے سجدہ کر کر سر جھکا کر یہ کہا کہ نہیں، یہ گائے، یہ گھوڑا جو ہے یہ افضل ہے، یہ فلاں نسبت کی وجہ سے مجھ سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گر گیا ہے، کہ اس انسان نے نہ صرف اپنے خالق کو چھوڑ دیا ہے جس نے اس کو پیدا کیا تھا، بے شمار نعمتیں دی تھیں، اس کے علاوہ اس نے اپنی ہی جیسی مخلوق کے آگے سر جھکانا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو شرک کہا ہے، کہ یہ کام جو انسان کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کرتا ہے، کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرک تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، ہرگز بخشش نہیں دیں گے ان کو، ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کی بخشش ناممکن ہے۔ وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دیں گے، مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، بقائے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے وہ جس کو اللہ چاہیں گے، جس کے لیے ہی اللہ چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک جو ہے وہ کبھی کسی کا معاف نہیں کر دیں گے۔ یہاں چھوٹے موٹے جو گناہ کی بات ہوئی ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پیشگی معافی کا اعلان ہو گیا، نہیں، جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس کو معاف کریں گے۔ اور شرک لیکن ایسی ایک گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغفر، میں کبھی بھی معاف نہیں فرماؤں گا اس کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرمایا ہے، 72 نمبر کے اندر اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق ثابت ہو گیا ہے، یہ بات پکی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ حرام کر دی ہے، جنت اس پر حرام ہو گئی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یعنی اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ساجی ٹھہراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہاں جو لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ دیکھیں جی، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، تو آپ اگر گناہ گار بھی ہیں تو آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے، لیکن کچھ عرصے کے لیے، پھر آپ کو دوبارہ نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی برکت کی وجہ سے ہے، یہ اس کی کلام کی، اس کلمے کی یہ برکت یہ ہے کہ آپ کو گناہ جو جہنم ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ملے گی، بعد میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں اس آیت کے اندر اس بات کا سرحن انکار ہو رہا ہے کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ تو جو چیز اللہ کسی چیز کو حرام کر دے تو وہ کام، وہ عمل دوبارہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ نہ تو خود کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور اس کو کرنے کا حق رکھتا ہے۔
اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت لازمی ملے گی، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد شرک کر لیا تو آپ خود ہی بتاؤ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہاں ہی کہاں ہے؟ اس نے لا الہ الا اللہ اللہ کو علاوہ کسی اور کو الہ مانا ہی کہاں ہے؟ اس نے تو شرک کیا ہے، اس نے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشکل کشا بنا لیا ہے، تو اس نے لا الہ الا اللہ کا تو حق ہی ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے یہ بات بھی درست اگر کہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو پھر اس نے عملاً طور پر شرک کر دیا ہے۔ تو پھر اسی لیے اس آیت کے مطابق اور پچھلی آیت کے مطابق جو میں نے سورہ نساء کی پڑھی ہے کہ اس کی بخشش ناممکن ہے اور اس پر جنت جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے۔ تو ان دونوں آیاتوں سے ہمیں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ اس کو ظلم کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، کسی اور مقام میں رکھ دیا جائے تو وہ ظلم ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اگر ہم نے اس کو کم کر کے انسانوں کے برابر لے آئے تو یہ ظلم ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کا جو مخلوق کا جو مقام ہے اس کو بڑھا کر اللہ کے برابر لیا جائے، خالق کے برابر کھڑا کر دیا جائے تو یہ بھی ظلم کہلائے گا کہ اس نے جو اس کی طاقت تھی اسے بڑھا کر پیش کیا ہے، اس کو خالق حقیقی کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے تو یہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان تینوں آیاتوں سے ہمیں یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت ہی زیادہ کیا کیا ہے، ناپسند کیا۔ اب اس شرک کے بارے میں تھوڑی سی میں اب وضاحت کروں گا کہ شرک کی ویسے تو علماء نے بہت ساری اقسام بیان کی ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کی 3 جو اقسام ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ شرک کی پہلی جو قسم ہے وہ ہے شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسری شرک کی جو قسم ہے وہ ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ شرک فی الصفات یہ آج کل کے دور میں بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی تھی اس میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں تھوڑی سی مناسبت یہ کہہ لیں مشابہت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس شرک کے اندر بہت کھلم کھلا ملوث ہو گئے ہیں اور شرک فی الصفات کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو بڑا شرک ہے وہ ہے شرک فی الحقوق، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ کسی اور کو دینا، یہ شرک فی الحقوق کے اندر آئے گا۔ تو بات کرتے ہیں شرک فی ذات کی، اللہ تعالیٰ کے ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو شرک فی الذات کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایسا شرک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، بہت زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو کوئی حصہ مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو اس کا شریک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی کو حصہ مانا، تو یہاں پہ یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ اس شرک کا زیادہ تر جو اطلاق ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں میں ہوا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ان کی جو دیویاں تھیں ان کے نام بھی مونس ہے، لات منات عزا، یہ مونس نام رکھے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے یہ کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی اس کے بعد جو یہودیوں کے اندر عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا گیا، کہا عزیر ابن اللہ کہ عزیر علیہ السلام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے بڑی شکل جو ہمارے سامنے نظر آئی وہ عیسائیوں میں نظر آئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، بیٹے ہیں۔ اور صرف بیٹا ہی نہیں کہا بلکہ کہا صلبی بیٹا ہے، صلبی مطلب کوئی استعارہ باقی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کرنے کے لیے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا رکھا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا،
تو یہ کہنے والوں نے کتنی بری بات کہی ہے یعنی یہ کس قدر بری بات لے کے آئے ہیں کہ یہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا کسی کو، کس قدر یہ بری بات ہے۔ تو قد السماوات یتفطرن منہ، اس بات سے کیا ہے کہ آسمان پھٹ جانے کو ہے، وتنشق الارض، اور ارض جو ہے وہ شق ہو جانے کو ہے، وتخر الجبال العدا، اور جبال جو ہیں پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے۔ مطلب اتنے غصے کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی ایسا ہے کہ یہ پھٹ جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ اتنی بری بات لے آئیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ہرگز نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ ان دعوا الرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ ومن ينبغي الرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو شایان شان ہی نہیں ہے اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ یہ جو بیٹا، یہ اولاد ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہو، تاکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی شناخت باقی رہ سکے، اس کی پہچان باقی رہ سکے۔ مرنے کے بعد کہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، یہ فلاں خاندان سے ہے، تو اس کا نام اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے زندہ رکھیں۔ اس لیے انسانوں کی یہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حی لا یموت ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو تو موت آنی نہیں ہے، تو اس کو کون سی ایسی ضرورت ہے کہ اس کی پہچان باقی رہے؟ انسانوں کی ضرورت ہے کہ اس کی نسل رہے، اس کی اولاد باقی بچے، تو یہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بیٹا نہیں بناتا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شرک ہے جو لوگوں کے اندر پایا گیا، لوگوں نے اس کا ادراک کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ علم الاشیاء جیسے جیسے بڑھتا گیا، جیسے جیسے لوگوں نے اشیاء کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنیائی کی قوت دیکھی تھی، دیکھنے کی، مشاہدہ کرنے کی، زبان سے بات کرنے کی، کانوں سے سننے کی، تو اس انسان نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور دماغ سے پروسیس کیا، اور پھر کوئی نتیجہ نکلا، اس کو دماغ کے اندر سٹور کر لیا۔ پھر اگلا کوئی چیز کا مشاہدہ کیا، اس کو سنا، اس کا دماغ میں پروسیس کیا، اور جو پہلے نتیجہ اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا اس سے میچ کیا، کوئی تیسرا نتیجہ سامنے آیا، اس کو بھی دماغ میں محفوظ کر لیا۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ علم الاشیاء جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور آج آپ دیکھیں سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو جہاں اس مادی اشیاء کے اندر لوگوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے اندر جدوجہد کی، وہاں انسان نے یہ بھی سوچا کہ یار یہ کائنات کیسے بنی ہے، یہ سورج، آسمان، ستارے کہاں سے آئے ہیں، یہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں، میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، میں مرنے کے بعد کہاں جاتا ہوں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی انسان نے کھوج لگانی شروع کر دی، بات کرنی شروع کر دی، جو فلسفہ کہلائی، جو اپنے اپنے فلسفے لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دیے۔ یہی فلسفے بعد میں جا کے مذاہب کی شکل اختیار کر گئے، مذہب بن گئے۔ کسی نے کہا کہ دیکھیں جی، اگر انسان کو لکڑی کا ٹیبل بنانا ہے، لکڑی کا میز بنانا ہے، تو اس کے لیے اس کو لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ٹیبل بغیر لکڑی کے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنانی تھی تو اللہ تعالیٰ کو مادہ چاہیے تھا، مٹیریل چاہیے تھا، تب یہ کائنات بننی تھی۔ تو اس بغیر مادے کے، مٹیریل کے کائنات بن ہی نہیں سکتی، جس طرح لکڑی کے بغیر ٹیبل نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، یہ مادہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ فلسفہ وجود میں آ گیا، ہمیشگی کہہ دی کہ یہ مادہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ پھر بعد میں آنے والوں نے پھر ایک فلسفہ پیش کیا کہ دیکھیں جی، یہ جو روح ہے، روح یہ کوئی مخلوق ہے، یہ پھونکی جاتی ہے، یہ عالم ارواح بھی پہلے سے بنا ہوا ہے، تو یہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، یہ مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، اور یہ روح بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ وہی تثلیث کا عقیدہ جو عیسائیوں میں تھا، وہی ان کے ذہن میں تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، ہمیشہ سے پائی گئی ہیں۔ پھر کچھ لوگ اس کے بعد نکلے اٹھے، انہوں نے کہا جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنانی تھی تو کیا کیا، خود کو اس کائنات کے اندر ڈھال دیا۔ یعنی یہ جو چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجود کا حصہ ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا حصہ ہیں، یہ درخت اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ جو دیواریں نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ، یہ سب چیزیں خدا ہیں۔ یہ فلسفہ وجود میں آیا، تو اس کو کہتے ہیں ہمعوست، ہر شے کو خدا مانگنا۔ انگلش میں اسے کہیں گے پینتھیزم، ہر شے کو خدا ماننا۔ مونیتھیزم کہتے ہیں ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیزم کہتے ہیں کئی خدا کو ماننے والے،
اور پینتھیزم کہتے ہیں ہر شے کو خدا ماننے والے، کہ یہ ہر شے جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا سورہ اخلاص کے اندر اور فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھو احد کا لفظ استعمال ہوا ہے، واحد کا نہیں۔ احد مطلب اس جیسا کوئی نہیں ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، یہ ساری چیز، یہ ساری کائنات اللہ کے سہارے قائم ہے، اللہ نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، کوئی اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سورج چاند ستارے، یہ درخت جو ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہوئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہر چیز اس کے تابع ہے، کوئی چیز اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس چیز کا ساتھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں الگ ہیں۔ اگر ہم کسی شے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بناتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ کہتے ہیں، تو پہلے تو ہم اللہ کو نور بنا کے مخلوق بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور نہیں ہے نعوذ باللہ، اور پھر نور کا حصہ بنا دیں تو پھر یہ سیدھی سیدھی مداخلت ہوگی، یہ سیدھی سیدھی اس کا جزو بنانا ہوگا۔ جیسے راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوتا ہے، ویسے نور سے نور بنا ہے تو وہی خدا والی حیثیت ہوگی نا۔ تو پھر اگر نور من نور اللہ کہہ دیا تو پھر وہی بات ہوگی کہ یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذات کا وہ ہے کہ اس کا حصہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا شرک فی ذات، جو لوگوں بڑی تعداد کے اندر ملوث ہیں، اللہ کے ساتھ ذات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے شرک کی دوسری قسم کے بارے میں، وہ ہے شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو بہت ساری صفتوں سے، اختیاراتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں انسان دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں۔ انسان سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہیں، سنتے ہیں۔ انسان ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تھوڑی بڑی قدرت انسان نے اللہ نے انسانوں کو بھی دی ہوئی ہے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے شرک فی صفات کے اندر جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اس شرک فی صفات کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 3 باتیں ہمارے دماغ کے اندر ہیں تو ہم کبھی بھی شرک فی صفات کا ادراک نہیں کریں گے۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ نمبر 1 بات کہ انسان کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، انسان کی اپنی نہیں ہے۔ یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یہ جو زبان ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ جو سننے کی طاقت کان ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی عطا کردہ ہیں۔ کوئی انسان نے اس کی پیمنٹ نہیں دی، کسی نے اس کی ادائیگی نہیں کی ہوئی، یہ فری ملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ صفات ملی ہوئی ہے، کسی انسان کی اپنی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، اس کو ہم نابینا بولتے ہیں۔ کان، زبان تو ہے لیکن نہ تو سن سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوت نہیں دی انہیں، صفات نہیں دی انہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دینی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ انسان کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، انسان کی اپنی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہ جسم، یہ جان جس کے ہم اوپر بڑھاتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اور دوسری جو اس صفت کے اندر جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے کہ انسان کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے محدود رکھی ہیں۔ یعنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے لیکن نہیں دیکھ سکتے، آگے دیوار آ گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پیچھے چونک کے اندر کیا بات ہو رہی ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے، محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تو ہی آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، لیکن یہ محدود پیمانے پر یہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے کیا ہو رہا ہے ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
وہ اگر کالے پتھر پر کاڑی چونٹی رینگ رہی ہے اور وہ کیا فریاد کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سننے پر بھی قادر ہے، اس کو سن کر عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر آگے تیسری جو واضح اس کے اندر فرق آتی ہے، وہ تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے صفت میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی صفات ہیں یہ تحت الاسباب ہیں، کسی سبب کے تحت ہی ہیں۔ ہم دیکھیں گے تو آنکھوں سے ہی دیکھیں گے، بغیر آنکھوں سے دیکھ سکتے نہیں۔ ہم بات کریں گے تو زبان سے بات کریں گے، زبان کے بغیر بات کر سکتے نہیں، کانوں کے بغیر سن سکتے نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر تمہارا لاہور میں فلاں کام کر دوں گا، تو یہ بغیر اسباب کے کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انسان جتنی بھی صفات اس کی ہیں وہ کسی سبب کے تحت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ ما فوق الاسباب ہیں، بغیر کسی سبب کے ہیں۔ اس کو آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر ان اشیاء کے سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور بات کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے کہ اسباب کے تحت کرے۔ آج کل جو لوگ بیٹھ کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پھونک مارنے سے تمہارا فلاں کام کر دیں گے، یہ کام کرنے سے تمہاری فلاں مشکل حل ہو جائے گی، یہ کام کرنے سے تمہارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ بغیر اسباب کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو سبب کے تحت ہی کوئی کام ہوگا، بغیر اسباب کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بغیر اسباب کے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بغیر اسباب کے کوئی بات کر سکتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صفات کے بارے میں اپنی صفات کا تعارف کروایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الحی، وہ زندہ ہے۔ دیکھیں ہمارے جن کو ہم مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دستگیر، فریاد رس کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ہماری جھولی بھر کے دیتا ہے، علی حجویری جس کو ہم داتا گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، ایسے بزرگ تو ہوں گے جنہوں نے ان کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب ہماری مشکلات کو حل کرنے والا کون تھا؟ جب وہ آج مر چکے ہیں، دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، تو آج کا مشکل کشا کون ہے؟ تو آج کا مشکل کشا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس وقت بھی مشکل کشا اللہ تعالیٰ کرنے والا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے، اس پر موت واقعہ نہیں ہوتی۔ تو ایسا الہ ہو سکتا ہے کوئی جس پر موت واقعہ ہو جائے؟ آپ ایک ایسے الہ کو پکار رہے ہیں جو مر گیا ہے، لو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کس کو فریاد کریں گے اگر الہ ہی فوت ہو جائے تو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر الہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ رہے، جس پر کبھی بھی موت واقعہ نہ ہو، وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا جس پر موت واقع ہو جائے۔ القیوم، وہ قائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے، یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی وہ غفلت میں نہیں پڑتا۔ اس انسانوں کے لیے لمحہ بھر، آپ دیکھیں آپ کی کتنی زندگی گزر گئی ہے، ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، کبھی بھی آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی لگا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر کوئی پاؤز آ گیا ہو، کوئی 2 منٹ کے لیے پوری کائنات رک گئی ہو؟ دیکھیں جب انسان کو نیند یا اونگ آتی ہے، اونگ کی بات کر لیں تو کچھ سیکنڈ کے لیے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے نا، وہ جو دائیں بائیں ہو رہا ہے وہ اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے، باخبر ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی میری ارد گرد کیا ہے۔ اگر اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اونگ آ جائے، مثال دے رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کو آتی نہیں ہے، لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اونگ آ جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے ہم سانس لینا بند کر دیں گے، یہ ہوا چلنی بند ہو جائے گی۔ کتنا ہی نظام جو اللہ تعالیٰ کی ملی سیکنڈ کے اندر ہو رہا ہے وہ ہونا بند ہو جائے گا، تو ایسا لگے گا جیسے ساری کائنات ایک دم کے لیے جیم ہو گئی ہے اور پھر چل پڑی ہے۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی آپ نے مشاہدہ کیا کہ ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب، ہمارا خالق، اس کائنات کو بنانے والا ایسی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے، لمحہ بھر کے لیے، سیکنڈ بھر کے لیے بھی وہ کیا ہے، غفلت میں نہیں پڑتا، ہر سیکنڈ پل پل کی اس کو خبر ہے، اس پوری کائنات کی، اس کی حاجت روائی کے اندر لگی پڑی ہے، اس کی کائنات کے اندر جو اس لیے وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ بتائیں کوئی ہے ایسی ذات کائنات کے اندر جو جس کو نہ نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو، جو ایک لمٹ بڑھ کے لیے بھی آپ کی مشکل کو حل کر سکے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے سبھی کچھ اسی کا ہے، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ آج جو داتا کی نگری، فلاں کی نگری لوگ بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لا یملک المن قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے تم تو اس کے بھی مالک نہیں ہو، تم تو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہو، تم کیا زمین و آسمان کے مالک ہو گئے؟ یہ زمین و آسمان میں جتنے بھی خزانے ہیں، جو چیزیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عند اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے آگے کسی کی سفارش کر سکے الا باذنہ ہی، لا یعلم ما بین یدیہ وما خلفہ، جو تمہارے آگے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی جانتا ہے۔ دیکھیں سفارش کی بات ہوئی ہے، اگر ہم کسی سفارش کی بات کریں، اگر ہم کسی مجسٹریٹ کے بعد جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ بھائی جان آپ کے پاس جو یہ فائل آئی ہے آپ اس پر جو ہے وہ بھروسہ نہ کیجیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ یوں نہیں یوں ہوا تھا، میں اس کے اندر گواہ ہوں، یہ معاملات یوں نہیں یوں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتہ، میں بتاتا ہوں یہ معاملہ کیسے ہوا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو پھر سفارش کا ذہن کنسیپٹ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، دلوں میں کیا خرابی کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی واقف ہے، تو اللہ کے آگے کون سفارش کرے گا؟ کون کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہوا تھا، یہ معاملہ یہ میرے سامنے ہوا، یہ بات یوں نہیں یوں ہے؟ تو کوئی ہے کسی کی طاقت کسی کی اللہ کے آگے کوئی سفارش کر سکے، کوئی بتا سکے کہ یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہوا تھا؟ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے زمین و آسمان کے اندر، ولا یدوہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے اس کی حفاظت فرماتے ہوئے۔ دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جتنے بھی یہودی ہیں ان کی تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ زمین و آسمان کو بنایا ہے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھک گئے تھے، 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن میں کیا کیا؟ آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، ولا یدوہ حفظہما، اس کی حفاظت کرتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ میں تھکتا نہیں ہوں، مجھے تھکاوٹ کوئی لاحق نہیں ہوتی اس کے کام کو کرتے ہوئے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ العلی ہے، جلیل القدر ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو یہ ہے صفات جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس صفات کا مالک کوئی ہے جو زمین و کائنات کے اندر ہو جو یہ تمام صفات کو پوری کر سکے؟ یقیناً نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو ان صفات پر جو ہے وہ دسترس رکھتا ہو۔ تو یہ تھی سورۃ اپنا شرک فی صفات کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں شرک فی الحقوق، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کے اندر کسی کو ساجی بنانا، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دیکھیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر تو بہت زیادہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے برائی کو دنیا میں پھیلائیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، بندگی اختیار کریں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حقوق ہے، ہمیں حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں یہ ادا کریں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو اگر میں کسی ایک لفظ کے اندر سمیٹوں تو وہ لفظ ہوگا عبادت، یعنی بندگی، کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کرنے کا کہا ہے، عبادت کرنے کا کہا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے سب نے یہی کہا، یا قوم عبد اللہ، یا قوم عبد اللہ، میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی تابع داری اختیار کرو۔ اور یہی دعوت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، لیکن ایک واضح فرق کے تحت، چونکہ تمام جتنے بھی انبیاء پہلے گزرے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو بندگی جو ہے یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ بندگی اختیار کریں، کہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری اختیار کریں۔ اور یہی بات سورہ ذریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مقصد ہے انسان کا۔ اب جہاں تک بندگی کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، عبادت عابدون عبد سے نکلا ہے، تو عبد کے معنی غلام کے بھی ہیں۔ غلام آج کل چونکہ ہمارے درمیان نہیں پائے جاتے، ہمیں نہیں معلوم یہ آقا اور غلام کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے۔ آج ہمارا جو امپلائیز ہے، ہمارا جو کام کرنے والا ہے، اگر اس کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم اسے کہیں کہ بھائی جان یہ تھوڑا سا کام کر دینا، اس کے بعد آپ گھر چلے جانا، تو وہ آپ کو صاف منع کر دے گا کہ بھائی جان اب ٹائم ہو گیا چھٹی کا، میں نے بچوں میں جانا، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔
یا آپ کا کوئی خان سامہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری آج میڈ نہیں آئی، میرا یہ غسل خانہ تو صاف کر دینا، تو وہ آپ کو صاف منع کر دے گا، بھائی جان میں آپ کا خان سامہ ہوں، میں آپ کی لیٹرین صاف نہیں کر سکتا۔ تو کیا سمجھ میں آئی کہ آج کے جو امپلائیز ہیں ان کا وقت بھی مختصر ہے اور ان کے کام بھی مختصر ہے، یعنی ذمہ داریاں بھی محدود ہیں اور اس کا وقت بھی محدود ہے۔ لیکن جو غلام ہوتا تھا وہ ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہد اپنے آقا کی بندگی کرنے کے لیے موجود ہوتا تھا۔ اگر آقا نے رات کے 2 بجے کہہ دیا ہے کہ یہ فلاں کام کر لو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیا ٹائم ہے رات کے 2 بجے مجھے جگا دیا ہے، تو وہ اس بات کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ تو اپنے آقا کی ملکیت تھی۔ آقا نے اگر کوئی کوٹھڑی یا کوئی چارپائی دے دیا ہے کہ سو جایا کرو، تو وہ کوٹھڑی وہ جو چارپائی وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جا سکتی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ خود آقا کی ملکیت تھا، تو وہ کیسی چیز اس کی ملکیت ہو سکتی تھی؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے کہ ہم ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہد اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ کوئی بھی وقت ہے، کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر سجدہ وجود کرنا ہے، یعنی سر کو خم کرنا ہے اور تسلیم کر لینا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے مان لیا اور یہ میں کام کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات سوئے ہیں اور صبح فجر کا وقت ہے اور اذان کا ٹائم ہو گیا تو ہم سوچیں کہ یار یہ کیا وقت ہے، صبح 4 بجے اٹھا دیا، وضو کرنا پڑے گا۔ تو جس نے پوری رات تمہیں سلایا ہے، آرام سے تم سوئے ہو، اگر اس کی خاطر تمہیں صبح اٹھنا پڑ گیا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ تمہیں تکلیف میں ساری رات گزارتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ پوری رات تکلیف میں نیند نہیں آتی، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، ہم دوائیاں کھاتے ہیں، آنکھ بند ہی نہیں ہو رہی، تو جس اللہ نے تمہیں ایک اچھی نیند سلا دیا ہے، اگر 4 بجے اٹھا کر کہا ہے کہ میرے آگے سجدہ کر، تو کیا بڑی بات ہو گئی ہے؟ ہم تو پابند ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہر وقت کے غلام ہیں، جب وہ حکم دے گا ہم تابع داری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم اپنی مرضی کے ساتھ کوئی کام کر سکتے نہیں، ہر وقت کی تابع داری بہت ضروری ہے، ہر وقت کی بندگی بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں واضح کر سکوں، یہ جو بندگی ہے نا یہ ہر وقت کی لازم ہے، اس لیے کیونکہ جزوی اطاعت اصل میں کوئی اطاعت نہیں ہے، کلی اطاعت ہونی چاہیے، یعنی ہر کلی اطاعت کرنی ہے، جزوی اطاعت ایکچولی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مثال دیتا ہوں، دین کا ایک کام ہے آپ نے کیا ہے، ایک کام آپ نے نہیں کیا، تو جو کام آپ نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے نفس نے کہا ٹھیک ہے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو کام نہیں کیا آپ کے نفس نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا، یہ مسئلہ بن جائے گا، تو آپ نے نہیں کیا۔ تو اصل میں ویٹو تو آپ کے نفس کے پاس ہے، اختیار تو آپ کے نفس کے پاس ہے، جو دل کر رہا ہے وہ مان رہے ہیں، جو دل کر رہا ہے وہ نہیں مان رہے، تو پھر آپ نے کس کو الہ بنایا ہے؟ اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے۔ جس کا دل کیا ہے، جو ہمارا من کہا ہے، ہمارے نفس نے کہا ہے، ہم نے اس کی تو اجازت دے دی ہے اپنے آپ کو۔ جس کو ہمارے نفس نے کہا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنے سے لوگ معاشرے میں تمہیں کیا کہیں گے، داڑھی رکھنے سے لوگ کیا کہیں گے، دیکھو مولوی بن گیا ہے، تو یہ کام نہیں کرنا تم نے، یہ خبردار یہ کام کیا تو لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے، تو ہم نے وہ کام چھوڑ دیے، دین کے کام چھوڑ دیے، مسجد میں جانا چھوڑ دیا، تو پھر کہاں کی وہ بندگی رہی؟ کبھی بھی وہ ہماری وہ بندگی پوری نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں کو کیا کہا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کتاب کے کچھ حصے کا، یعنی جو دل میں آ گیا وہ کام کر لیے، جو دل میں نہ آئے وہ نہیں کیے، جو تمہارے دل کو پسند نہ آئے تو وہ نہیں کیے۔ ایسا کرو گے، اگر ایسا کرو گے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى الْأَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن شدید ترین عذاب میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو دنیا کے اندر آج آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، دنیا کے اندر آج ہماری 6.5 سے 7 ارب کے درمیان ہماری جو ہے وہ تعداد ہے مسلمانوں کی، گویا کہ ہر 6واں یا 7واں آدمی مسلمان ہے، لیکن ہماری کیا وقت ہے پوری عالمی دنیا کے اندر؟ آج G9 G11 کے اندر ہمارا کیا مقام ہے؟ آج اقوام متحدہ کے اندر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں بتاؤ کیا کام کرنا ہے، آگے کیسی پلاننگ کرنی ہے، کس طریقے سے دنیا کو کس طرف لے کے جانا ہے، کوئی کہیں پہ ہمارا کوئی پوچھتا ہے ہم سے؟ کیوں نہیں پوچھتا؟ کیونکہ ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیوں ذلیل و خوار ہوئے ہیں؟ تم نے کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا، کچھ کا انکار کر دیا، جو دل کیا وہ کر لیا، جو دل نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا۔ جب کتاب کے پورے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر یہی ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر اپنی مرضی کرو گے تو پھر دنیا کے اندر رسوا ہو جاؤ گے، یہ یاد رکھنا، اور قیامت والے دن شدید ترین عذاب میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ لازمی ہے ہم پر کہ ہم کیا کریں، کلی جو ہے وہ بندگی اختیار کریں،
کلی اطاعت ہم پر ضروری ہے، لازم ہے۔ اب اطاعت کی بات آئی ہے تو ابھی قریب سے ہی ہمارا ایک بہت اہم ہمارا اسلامی دن گزر کے گیا ہے، عید الاضحیٰ۔ اطاعت کی، آپ فرما برداری کی مثال آپ خود دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کے بچے کو کیا ہوا، کہاں پہ چھوڑ دیا جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، نماز روزہ تبلیغ کرنا، وہ تو وہ کر ہی رہے تھے، اپنی اولاد کو سیدھے راہ پہ لگا ہی رہے تھے، دنیا کو دین کی دعوت دے ہی رہے تھے۔ پھر کیا خواب آیا جی، اپنے سب سے محبوب ترین چیز کو ذبح کرو اللہ کی راہ میں، یعنی پھر اپنی اولاد کو ذبح کرو۔ تو اولاد کیا ہوتی ہے انسان کے لیے، آپ لوگ جانتے ہیں، سب سے عزیز، سب سے دل سے محبت رکھنے والی۔ ہمیں تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کو آج بخار ہو گیا ہے، کھانسی ہو گئی ہے، نزلہ ہو گیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ اس کا علاج کروائیں، تو اس علاج کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذبح کر دو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ اور کوئی گولی نہیں مارنی ہے، بم سے نہیں اڑانا، چھری کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے اچھے طریقے سے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہو آپ، تو اس کا خون جب ہاتھوں پہ لگتا ہے تو کس طرح وہ جو ہے وہ سخت دل کر کے بندے کو وہ چھری چلانی پڑتی ہے، کتنا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ تو تصور کرو ذرا، اگر اپنی اولاد کو اپنی چھریوں سے، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی رگیں جان کاٹ رہے ہو، اس کا خون آپ کے ہاتھ میں لگ رہا ہے، کیا یہ طاقت ہے ہمارے درمیان میں؟ ابراہیم علیہ السلام تو یہ کرنے چلے تھے، اور آگے بھی سے اولاد بھی دیکھیے، انہوں نے ان کے اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں یہاں سے، آپ کریں چلائیں۔ اور جب تک اللہ کی وحی نہیں آئی تھی، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں 1% بھی کوئی کھوٹ تھا؟ وہ تو تیار تھے، ان کو تو لٹا لیا گیا تھا۔ تو اطاعت دیکھیں، اطاعت کوئی نماز پڑھنے کا نہیں کہہ رہا ہے، کوئی تبلیغ کرنے کا نہیں کہہ رہے، کوئی مسجد میں آ کر بیٹھ کر 4 لوگوں کو اکٹھے کر کے تبلیغ کرنے کا نہیں کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو قربان کر دو۔ کتنی بڑی قربانی ہے، ہم سے تو یہ قربانی مانگی نہیں گئی، اتنی بڑی قربانی ہم سے تو نہیں مانگی گئی، ہم سے تو یہی ارکان اسلام کو پورا کرنے کا کہا گیا، اس دین کو آگے بلندی کا کرنے کا کہا گیا، اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی میں گزارنے کا کہا گیا، ہم وہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسجدوں میں لیٹ پہنچتے ہیں، دروسوں میں لیٹ پہنچتے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے جاتے نہیں ہیں، دین کو سیکھتے نہیں ہیں کہ یار یہ عربی مجھے آتی نہیں ہے، میں سیکھ نہیں سکتا، میں کیسے پھیلاؤں گا آگے؟ نہیں۔ تو یہ بندگی دیکھیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اطاعت کیا تھی، اور آج ہم کس لیول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے فرما دیا کہ یہ اطاعت جو ہے، یہ بندگی جو ہے، یہ لازم ہے ہم پر۔ اگر ہم یہ بندگی ایسی نہیں کر رہے تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو رسوا ہو گئی تم، آخرت کے اندر بھی میں تمہیں رسوا کر دوں گا، تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ اور پھر اس بندگی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، میں ابھی کہا ہے کہ یہ لازم ہے اور کلی ہے، اس بندگی کے ساتھ اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے ایک اور اہم اور بہت ہی لازم جز ہے، وہ ہے عبادت یا بندگی کے ساتھ جب محبت ملتی ہے تب وہ بندگی بنتی ہے، تب وہ عبادت بنتی ہے، اطاعت بنتی ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن اگر محبت نہیں ہے، دل کے ساتھ نہیں کر رہے، تو وہ بندگی نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ اقتدار پرست ہوتے ہیں، دولت پرست ہوتے ہیں، مال پرست ہوتے ہیں، شہرت پرست ہوتے ہیں، وطن پرست ہوتے ہیں۔ تو یہ پرستش جو ہوتی ہے یہ جبرن نہیں ہوتی، یہ دل سے آتی ہے، دل سے لوگ کسی چیز کو چاہتے ہیں۔ جو ایکٹریس ہیں ان کے پرستار ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ دل سے ان کو محبت کرتے ہیں، کوئی زبردستی ان کو کھینچ نہیں لاتا۔ تو اس طرح یہ جو بندگی ہے اس کے ساتھ محبت، دلی محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہی بات سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 165 165 آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی لوگوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیسے شریک ٹھہراتے ہیں؟ کہ وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگ جاتے ہیں جیسی محبت کا اللہ کا حق تھا، اللہ کا جو حق ہے محبت کرنے کا، ویسی محبت ہم ان سے کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اندادن، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی ویسی ان سے محبت کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مومنوں کی بات بتاتے ہیں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اشد حب للہ، وہ تو شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ان کی شدید محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، کسی اور چیز کی ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ محبت اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ اتنی بڑی محبت نہیں کرتے۔
تو یہی بات ایک اور جگہ پہ سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا ہے، 8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، 8 چیزوں کا، کہ اگر تم نے ان 8 چیزوں کا محبت اپنے دل کے اندر پیدا کی تو پھر کیا ہوگا. سورہ توبہ آیت نمبر 24 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان کانا اباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیراتکم، اور تمہارا خاندان، و اموالکم، اور تمہارا مال، اموال نقترافتموہا، اور وہ تمہارا مال، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارا وہ تجارت جس کے کساد بازاری کے لیے ڈر سے تم خوف زدہ رہتے ہو کہیں مندہ نہ آ جائے، وہ تمہاری تجارت، وہ مساکین ہو، اور تمہارے مکانات جس کو تم نے خوب فرنش کیا ہوا ہے، بہت بہترین طریقے سے گھر بنایا ہوا ہے. یہ 8 چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں. میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کانا اباؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیراتکم، اور تمہارا پورا خاندان، و اموال نقتراہم تموہا، اور تمہارا مال، و تجارت تشہون کسادہا، اور تمہاری مال، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار جس کو تم ڈرتے ہو کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے، وہ مساکین، اور تمہارے گھر. یہ 8 چیزیں انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ 8 چیزیں ترزونہا احبو علیکم من اللہ و رسولہ و جہادہ فی سبیل اللہ. اگر تم یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب رکھتے ہو، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، و رسولہ، اور رسول سے، و جہادہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ، اللہ کی رستے کے اندر جہاد کرنے سے. یہ اگر 8 چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر جاؤ، دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو، حتی یات الامر بالامر، اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، ایسے نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی 8 بڑی چیزیں، یہی 8 چیزیں آج میری اور آپ کی اس کا محور ہے. ہم سارا دن انہی چیزوں کے اندر گھومے رہتے ہیں. اپنی اولاد میری اچھی، ان کی تربیت ہو جائے، اس کے مستقبل اچھا بن جائے، ان کی آگے آنے والی نسلیں ان کی بہتر ہو جائیں، ہماری بیویوں کو ہم خوش کر لیں، ہمارے بھائیوں کو ہم اچھا کھاتا پیتا کر لیں، ہمارے گھر بہترین بن جائیں. سب سے اونچا گھر میرا محلے کے اندر ہونا چاہیے، بڑا بہترین ہونا چاہیے. میرا کاروبار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی شاخیں پھیلی ہوں پورے ملتان کے اندر، پورے لاہور کے اندر، پورے پاکستان کے اندر شاخیں پھیلی ہوں. ایسا میرا کاروبار ہونا چاہیے. اسی کے لیے صبح و شام، اسی کے لیے صبح و شام لگے پڑے ہیں، اسی کے لیے سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، اسی کاموں کے لیے سارا ٹائم گزار رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر اس پہ زیادہ ٹائم دو گے، اس کو زیادہ محبوب رکھو گے اللہ اور اس کے رسول سے اور کے ہاں جہاد کرنے سے، تو جاؤ، دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو کہ تمہاری موت آ جائے. اور اللہ ایسے فیصلوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ایسی کاموں میں گم لگے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ پھر تمہاری جان قبض ہو جائے گی، تم یہی کہو گے کہ یہی کمانے آیا تھا دنیا کے اندر میں. اور آج دیکھو ہمارا حال کیا ہے، کہ کیا ہم یہ شرک فی المحبت کے اندر تو نہیں ملوث، کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت زیادہ تو نہیں ہوگی اللہ کی دین سے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی مسجد میں ٹائم پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جمعے کی اذان 1:45 بجے ہوتی ہے، 1:30 بجے خطبہ ہوتا ہے، تو 1:15 بجے آنے کی کوشش ہوتی ہے کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں، صرف 5 منٹ کے اندر وضو کریں گے، 5 منٹ کا خطبہ سنیں گے، 5 منٹ میں نماز، چلو جی گھر ختم. کیا وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت نہیں رہ گئی اللہ کی، اللہ کے دین کی؟ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اس مقام کو حاصل کیا ہے. آج ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مولا، دستگیر، فریاد رس نہیں مانتے. بہت اچھی بات ہے، یہی عقائد ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، بہت اچھی بات ہے. اسی بنا پر ہم نے بہت سارے جو ہے وہ نقصانات برداشت کیے. ہم نے رشتہ داریوں کو چھوڑا ہے، ہم نے محلے داری کے اندر اپنی جو ہے نفرت پیدا کر لی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بندہ، یہ تو فلاں ہو گیا ہے، اس کے ہاں ختم کی چیز یہ نہیں کھاتا، یہ تو رسول کا منکر ہے، ان کے ساتھ کاروبار تلخ کر دو. بات کرنا پسند نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ رشتہ داریوں میں بھی سگا باپ ہے اور بیٹا ہے، اس تعلق کے درمیان توحید آ گئی ہے، ایک مشرک ہے، ایک مومن ہے، تو دونوں کے رشتے جدا ہو گئے. ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے. بیٹیوں کے رشتوں کے اندر بھی ایسے معاملات آئے ہیں. تو کتنی قربانیاں دے کر آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم نے اپنے عقائد کتنے اچھے طریقے سے درست کر لیے، اللہ کے دین کے مطابق کر لیے، لیکن کیا آج اتنا سب کچھ کرنے کے بعد
اللہ کے ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے جو ہونی چاہیے۔ کیا شرک فی المحبت تو نہیں کر رہے؟ وہی شرک جس کے بارے میں شروع کے اندر آیاتیں پڑھ کے سنا چکا ہوں، جس کو اللہ فرماتا ہے کہ لا یغفر، میں کبھی معاف نہیں کروں گا، حرم علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہو گئی ہے، جس کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ شرک جس کو اتنی قربانیاں دے کر ہم نے چھوڑا ہے، کیا پھر ہمارے عملی زندگی کے اندر تو نہیں داخل ہو گیا؟ کہ عملی زندگی کے اندر تو نہیں ہم شرک کرنا شروع کر دے؟ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے گھروں کاروباروں کی محبت ہے، اسی میں ٹائم گزار رہے ہیں، یار چلو کیا ہوا اس دفعہ درس نہیں سننے گیا تو اگلی دفعہ چلے جائیں گے، کیا ہوا تھا، کون کون لوگ آئے تھے، چلو جی ٹھیک ہے، ختم کہانی۔ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، تو آپ کا دل کرتا ہے میں ہر وقت وہی کام کرتے جاؤں، وہی کام کروں۔ بچے ہیں نا، ان کو موبائل دے دو یہ گیم کھیلنے کے لیے، 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، ان کو ایسے لگے گا جیسے 2 منٹ ہوئے ہیں، پتہ نہیں لگے گا، پورا وقت گزر جائے گا۔ تو ہمارا سارا وقت کس کے لیے؟ اگر محبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے، تو ہمارا سارا وقت تو مسجد میں گزرنا چاہیے تھا، ہمارا سارا وقت تو اس کتاب اللہ کو سیکھنے میں گزرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، ہمارے دلوں میں یہ محبت نہیں ہے، ہم تو نہ قرآن سیکھ رہے ہیں نہ آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہوگی، اللہ کے دین کے لیے محبت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے جستجو نہیں کریں گے ہم، تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اسی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اپنی موت کا انتظار کرو کہ تمہاری موت آ جائے، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، فارغ۔ تمہیں ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ لگے رہتے ہیں بس کٹھا اور بائک ہے تو گاڑی آ جائے، گاڑی ہے تو پراڈو آ جائے، وہ بن گئی ہے تو میں نے اب دوسرے ملک کا سفر کرنا ہے۔ جستجو خواہشیں تو پیدا ہوتی جا رہی ہیں، خواہشیں کو پوری کرنے کے لیے انسان لگ جائے تو ساری زندگی پوری ہوتی جائے گی۔ کوئی ایک انسان آپ کو آج تک ملا ہے جس نے کہا کہ جو میں نے چاہا تھا میں نے پا لیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ نہیں، بوڑھے سے بوڑھا بھی ہو گیا نا، وہ بھی کہے گا یار میرا آج فلاں فروٹ کھانے کا دل کر رہا ہے، لے کے آؤ۔ خواہش تو نہیں مریں گی، جب تک انسان زندہ ہے خواہش اس کی جو ہے وہ جاری ہے، خواہش تو اس کے ساتھ پیدا ہوتی رہیں گی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے لگ گئے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ تو محبت ظاہری طور پر نظر آنی چاہیے، ہمیں ہمارے اعمال میں نظر آنے چاہیے۔ ہم 24 گھنٹے یہاں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر تعلیم سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں۔ آج لوگوں کے اندر ایسے ایسے قائد پائے گئے ہیں تو آپ سن کے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کتنے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں اس قرآن کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ، کہتے ہیں قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں، اس قرآن مجید میں اس کی ضرورت نہیں ہے اب ان کو۔ کسی نے اس کا منہ توڑ کے نہیں پوچھا میرے بھائی بتا ذرا کون سی آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لسٹ پیش کی ہے کہ یہ آیتیں اب عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں اور یہ آیتیں عمل کرنے کے لیے ہیں؟ کسی نے بتایا ہے اس کا منہ توڑ کر؟ کس نے بتانا میرے بھائیوں؟ میں نے بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے، اور کس نے بتانا ہے؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم نے اس دین کو لے کے آگے چلنا ہے۔ جب ہم گھروں میں سوئے ہوئے ہوں گے، ہم کاروبار کے اندر مشغول ہوں گے، دل میں محبت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جستجو نہیں ہوگی، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ سوچو ذرا، اگر یہی کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کیے ہوتے تو پھر کیا دین آج ہم تک پہنچتا؟ کتنی محنت کی انہوں نے۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کاروبار کرتے ہیں کریں، تھوڑا وقت دین کے لیے بھی نکال لیا کریں۔ میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں، آپ سارا وقت دین کے لیے نکالیں، تھوڑا سا وقت کاروبار کے لیے نکال لیا کریں، کام کے لیے، کیونکہ روٹی پانی کرنی ہے، پورا کرنا ہے سارا وقت۔ یہ فل ٹائم جاب ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ تھوڑا وقت کر لیا ٹھیک ہے جی گزارا ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ کس چیز کی وہ چاہت رکھتا ہے، کس چیز کی چاہت نہیں رکھتا، کس کے لیے وہ زیادہ ٹائم نکالتا ہے، کس کے لیے وہ ٹائم نہیں نکالتا۔ تو یہ اس کی چاہت، اس کی شو ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ جیسا نہیں بن سکتے جی، اور بھائی ویسا بننے کا ہمیں کہا گیا ہے، ہم نے ویسا ہی بننا ہے، ہم کیوں ویسے نہیں بن سکتے؟ ہم کیوں ان کے پاؤں کی خاک جیسے ہیں جی؟ ہم تو نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ اگر ویسے نہیں بنیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے، اگر ویسے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوگا، ہمیں جنت کبھی بھی نہیں ملے گی اگر ہم نے ویسے کام نہ کیے، ویسے نہ بنے تو۔ ویسا بننا ہماری مجبوری ہے اگر جنت میں جانے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو۔ اس لیے میں اپنے تمام ساتھیوں کو ایک فکری دعوت دوں گا کہ آپ لوگ دین کے ساتھ زیادہ متوجہ ہوں۔ اگر دل کے اندر محبت پیدا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کریں، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ ہم بہت کچھ کر چکے ہیں، آج جو کرنے کا وقت ہے وہ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگانے کا وقت آ گیا ہے۔
اس کو دلوں میں کھپانے کا وقت آ گیا ہے، اس کی ایک ایک حرف کو زبانی یاد کر کے لوگوں کو پہنچانے تک کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے پاس دین پوچھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں جن سے پوچھا جاتا ہے نا کتنی وقت کی نماز فرض ہے ایک دن کے اندر، تو ان کو نہیں معلوم۔ 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے دن کے اندر، ان کو نہیں معلوم۔ اتنی بڑی داڑھی ہے، بڑے بڑے بال کر لیے ہیں، 8 انگوٹھیاں پہن لی ہیں، تسبیحیں اور پرانے پھٹے کپڑے، ملنگ مسلوب، اس کے پاس جا کے دین کے معاملات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ کیسے ہوگا، فلاں کر دیں فلاں کر دیں۔ یہ وہاں تک قوم پہنچ گئی ہے جن کو دین کی الف بے تک معلوم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تک نہیں آتا۔ ایسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت ساری ویڈیو بھری پڑی ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا ہے، حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں یہ تک معلوم نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں کس نے پہنچانی ہیں ان تک؟ کوئی اور لوگ آئیں گے یا میں نے اور آپ نے پہنچانی ہے؟ تو ساتھیوں یہ میں آپ کو فکری دعوت دے رہا ہوں کہ آپ دین کی طرف آگے لگو، آگے بڑھو، ابھی آگے بڑھنے کا ٹائم ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے معاملات میں کھو کر یہ وقت ضائع کر دیا تو کسی بھی وقت ہماری موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح ہماری جو ہے وہ جان نکل جائے گی، ہم وفات پا جائیں گے، پھر ہمیں کوئی بھی مہلت نہیں ملے گی، نہ 5 منٹ کی نہ 2 سیکنڈ کی، کہ ہم کوئی دنیا میں واپس آ کر دوبارہ کوئی نیک عمل کر سکیں۔ تو جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں جنت کا حقدار ہوں، جی میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو کھبا دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، دن رات ہماری سوچ و فکر یہ ہو کہ کس طریقے سے میں اس دین کو جلدی سے سیکھ جاؤں اور اس بھائی تک پہنچا دوں جس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں بنایا جاتا۔ کسی اور کے آگے جو سر جھکا رہا ہے وہ حقیقتاً اس کو معلوم نہیں ہے، وہ اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت آپ یہاں موجود ہیں جن کو پیدائشی طور پر توحید کی دولت سے نوازا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے شرک کرتے تھے لیکن وہ چھوڑ کر اللہ کی توحید کی راستے کے اندر آئے ہیں، ان میں سے میں بھی شامل ہوں۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور جب میں سوچتا ہوں کہ یہ سر اللہ کے علاوہ بہت ساری درگاہوں پہ جھکتا رہا ہے، جو شرم آتی ہے مجھ پر کہ یار یہ ایسا وقت بھی میں نے گزارا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اس کے آگے سجدہ کرتا تھا۔ لاہور میاں میر کالونی کے اندر میاں میر دربار ہے، ہمارے گھر کے بہت قریب تھا، ہر جمعرات بلکہ ہر روز ادھر پہنچے ہوئے تھے، وہ لنگر ملتا تھا، قوالی ہوتی تھی، دمال ہوتی تھی، ہم پہنچ جایا کرتے تھے۔ ہمیں علم ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، اور میں آپ کو یہ بڑے دعوے کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں صرف ایک آدمی نے فرسٹ ٹائم مجھے دعوت دی کہ یار یہ کام کیا تم کر رہے ہو، کیا یہ کام جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو یقین جانے دوسری بات نہیں میں نے سوچی، میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیت سناؤ فلاں سناؤ، تو دل نے خود گواہی دی کہ یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ خالق کے آگے سجدہ، اس کے آگے بھی سجدہ۔ تو ایسے یقین جانے بہت سارے لوگ ہیں جہاں تک یہ دین کی دعوت نہیں پہنچی میرے بھائیوں، وہ ہماری پکار کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں پہ پہنچانی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھائی تو یقیناً ہمیں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور یہی بات آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ کیا میں نے صحیح دین تم تک پہنچا دیا، تم لوگ گواہی دیتے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں ہاں اللہ کے رسول ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا، اس کو پہنچاؤ آخری انسان تک جس تک یہ پہنچ سکے۔ بلغونی ولو آیا، تم ایک آیت پہنچاؤ، اگر تمہیں ایک آیت یاد ہے وہی آگے تک پہنچا دو۔ بلکہ یہ شرم کی بات ہے کہ ہمیں ایک آیت ہی ہم سیکھی بیٹھے ہیں، لیکن چلو کوئی نہیں، اگر ایک آیت سیکھی ہے اور سیکھے تو ایک آیت تو آگے پہنچاؤ۔ کسی کو یہ تو کہو زبانی پنجابی سرائکی کسی زبان میں تو آپ انہیں منع کر دو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ جو تم ختم درود دوا رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز کرنا یہ حرام ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ دیکھو یہ قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے۔ تو اگر وہ قرآن کو دیکھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن آپ نے تو اپنا حق ادا کر دی۔ تو یہ کام میرے ساتھیوں ہم نے کرنا ہے، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی دین کی محبت 24 گھنٹے ہمارے دل کے اندر ہو، کاروبار کی چھوڑ دیں، رازق اللہ ہے، اس نے آپ کو رزق دینا ہے اور یقیناً دے گا۔ اپنی ساری توانائی اس دین کو حاصل کرنے، سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں آپ سب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس دین کی طرف آئیں، اس کو سیکھیں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔